تو آپ ان کے گھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور گویا کہ اٹھاتے تھے نماز فجر کے لیے. گویا کہ اس طرح ہم تنظیم اصطلاح میں اس کو صدائے مدینہ کہیں گے. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو تہجد کے لیے جگاتے تھے. اب یہ قرآن مجید کا واضح ارشاد ہم نے سنا سورہ طٰہٰ پارہ 16 آیت نمبر 132 کے تحت. اب بتائیے کہ اس پر کس کا عمل ہے؟ کون ہے جو اول تو نماز کے لیے اٹھتا کون ہے؟ ہمارے یہاں نماز تو ویسے ہی معاذ اللہ مسلمانوں نے خود پر گویا کہ ایک بھاری بوجھ سمجھ لیا ہے. ارے نماز پڑھنے جانا ہے. ارے بھائی نماز پڑھنے نہیں جانا، الحمدللہ نماز ادا کرنے جانی ہے. نماز بوجھ نہیں ہے، نماز وزن نہیں ہے. نماز تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو اس نے اپنے محبوب نبیوں کے امتیوں کو عطا کی ہے. بالخصوص سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی امت پر 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی. یہ اللہ کا انعام ہے. یہ وزن کہاں ہے؟ ہمارے اب نماز کے لیے کون اٹھتا ہے؟ فجر کے لیے گھر والوں کو کون جگائے؟ خود جاگیں گے تو گھر والوں کو جگائیں گے فجر کے لیے. خود ہی فجر میں سوئے رہتے ہیں. اور بالخصوص اگر کوئی فجر میں اٹھ بھی جائے تو کون اپنے گھر والوں کو اٹھاتا ہے؟ اپنے بچوں کو کون اٹھاتا ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کون کرتا ہے؟ جبکہ حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو. بچوں کو ماریں گے؟ ہم تو بچوں کو نہیں مارتے. ہم نے تو بچوں کو اس وقت مارا تھا جب بچہ ٹیوشن نہیں گیا تھا. ہم نے بچے کو اس وقت مارا تھا جب بچہ فیکٹری کے اندر گیا نہیں کام کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، اپنی روز کی دیہڑی کے لیے کہ آج کے 100 روپے 150 روپے 50 روپے توڑ دیے تو نے کیسے گزارا کریں گے ہم گھر کا؟ سوتا رہ گیا. روز دیہڑی پہ نہ جانے پر ہم نے بچے کو مارا ہے، نوکری پہ نہ جانے پر ہم نے بچے کو مارا ہے، اسکول نہ جانے پر بچے کو مارنا تو یاد ہے، ٹیوشن نہ جانے پر بچے کو مارنا یاد ہے، فجر کی نماز نہ پڑھنے پر بچے کو مارا ہو یاد نہیں آتا، یا غصہ آیا ہو یاد نہیں آتا. جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا کہو، اس کی نماز کی عادت بنانے کی کوشش کریں، اور 10 سال کی عمر کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ. ہم نے کب مارا بچے کو؟ ہم نے کب بیوی کو فجر کے لیے جگایا ہے؟ بلکہ بیوی جانتی ہے کہ یہ فجر کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. بچے جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے حضرت اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے. ہم بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے ہم نے ابتدائی حکایت سنی کہ ایک ایسا مرد گھر کا جس نے اپنے اہل و عیال کی دین کے مطابق تربیت نہ کی، دین اسلام کے مطابق ان کی پرورش نہ کی، ان کی کفالت نہ کی، ان کو علم دین نہ سکھایا، دین اسلام کی تربیت نہ دی، اور حرام روزی سے ان کی پرورش کرتا رہا، بروز قیامت اس کے گھر والے اس کی نیکیاں لے لیں گے صرف تربیت نہ کرنے پر اور ان کو حرام روزی کھلانے پر. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں. یاد رکھیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو غیر ذمہ دار نہیں رکھا. تم میں سے ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس حدیث پاک کے اس حصے میں اور اس پوری روایت میں جو بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ پوری روایت ہم سب کو جھنجھوڑ رہی ہے اور ہم سب کا یہ احساس پیدا کر رہی ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، یہ اسلام اتنا عمدہ اور اتنا پیارا دین ہے کہ اس کے ماننے والے کو اسلام غیر ذمہ دار رہنے ہی نہیں دیتا. جو مسلمان ہے وہ غیر ذمہ دار نہیں دیتا. اس حدیث نے ہر مسلمان کو ذمہ دار بنا دیا. تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم نے ایک گھر چلانے کو ہی ایک ذمہ داری سمجھ لی. فی زمانہ یہی ہے، ایک پریکٹس ہے ہمارے ماحول کی
چاہے غریب کا گھر ہو یا امیر کا گھر ہو، معذرت کے ساتھ، یا متوسط طبقے سے اس کا تعلق ہو، کوئی فرد یہاں جتنے بھی اس ٹائم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جان کر دیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ صبح اٹھنا، کام کاج کرنا، نوکری پر جانا، پیسے کمانا، چاہے ہم کوئی بھی کام کریں، آپ فیکٹری کے اندر گارمنٹ سیتے ہوں یا خود آپ کی فیکٹری ہو، یا آپ کسی مشین کو چلاتے ہو یا خود آپ کی مشینیں ہوں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی بھی پیشہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، ایون کہ آپ مووی میکر بنے ہوئے ہیں، آپ شادی بیاہ کے اندر ہال دیتے ہیں، آپ مطلب کہ ایکو ساؤنڈ چلاتے ہیں، آپ لائٹنگ کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، آپ دنیا کے کوئی بھی کام کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ صبح اٹھے اپنے کام پر گئے، نائٹ جاب ہے تو رات کی جاب دی، بھئی یہ کیا، گھر آئے تھکن کے مارے سو گئے، ہوٹل پہ گئے یا گھر پر گئے کھانا کھایا، دوستوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے اور سو گئے، اور اگلے دن پھر ہم نے اپنی اس روٹین پر آنا ہے، اپنے کاروبار پہ جانا ہے، چاہے فیکٹری اونر ہو، خواہ آپ اسٹیٹ بروکر ہوں، خواہ آپ جیولر ہوں، خواہ آپ دنیا کے کسی بھی پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے، آپ مالک ہیں یا نوکر ہیں، آقا ہیں یا غلام ہیں، جو بھی ہیں، میں سب سے مخاطب ہوں، ہم سب اپنے اوپر غور کریں، ہمارا اپنا طرز عمل زندگی کا کیا ہے۔ اگر بیٹے کو کہا جائے کیوں اس کام میں لگے ہو، تو ماں باپ کو پالنا ہے، ماں باپ کو کما کر دینا ہے، ماں باپ سے پوچھا جائے تو کہا جائے کہ بھائی اولاد کا پیٹ پالنا ہے، سب مطلب کہ رزق کمانے میں لگے ہوئے ہیں، سب رزق کمانے میں لگے، اور اس رزق کمانے کے اندر اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ میرا جو مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، میں اس کو پورا اتر رہا ہوں نہیں اتر رہا، پھر یہ رزق کما رہا ہوں، یہ رزق میں حلال ذریعے سے کما رہا ہوں کہ حرام ذریعے سے کما رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ حرام مال کے ذریعے پال رہا ہوں یا حلال مال کے ذریعے پال رہا ہوں، اس کی طرف بھی تو توجہ نہیں ہے۔ سورہ منافقون پارہ 28 میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کو چیز میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں۔ اب مال اور اولاد ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، مال اور اولاد کی وجہ سے بندہ نماز قضا نہ کرے، مال و اولاد کی وجہ سے بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ آج اس مال اور اولاد کے نام پر آدمی گناہ کر ہی رہا ہے۔ اصلاح اپنے بچوں کی کون کرنے کی کوشش کرتے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بیان کیا کہ 7 سال کی عمر میں اسے نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نہ نماز پڑھے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ بتائیے کون کرتا ہے یہ عمل ہمارے معاشرے میں؟ یہ پڑھی نہیں ہے کسی کو۔ اور دنیاوی معاملات میں دیکھے جائیں تو بالکل اولاد کو 2 ہاتھوں سے مارتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کی تربیت اور گھر والوں کی عین اسلام کے مطابق تربیت کرنے اور ان کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے، ہم سب کے اوپر ذمہ ہے۔ آج کئی اسلام بھائی ایسے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں جو آج وہ شادی شدہ نہیں، کل ان کی اللہ نے چاہا تو شادی ہو جائے گی، آپ کے ذمہ بھی بیوی بچے آئیں گے۔ ہمیں یہ تو سکھایا گیا کہ بیوی بچوں کا نان نفقہ واجب ہے، واجب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، روزی ان کے لیے حاصل کرنی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ان کے لیے جو رزق کمانا ہے وہ رزق بھی حلال ذریعے سے کمانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہم ناجائز اور حرام ذریعے استعمال کریں، سود لیں، رشوت کا کاروبار کریں۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے اس کی کالج یونیورسٹی میں بلا اجازت شرعی رشوت دیتے پھریں۔